بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی الاستنجاء بالحجرین۔ یہ باب دو پتھروں سے استنجا کرنے کے بیان میں، تین پتھروں سے استنجا کرنا بہتر ہے، لیکن تین پتھروں کا استعمال واجب نہیں ہے، بلکہ واجب انقاء محل کو پاک کرنا واجب ہے، چاہے وہ تین پتھروں سے ہو یا تین سے زائد پتھروں سے ہو یا دو پتھروں سے ہو۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک تین پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے۔ حضرت امام بخاری، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دو پتھر سے استنجا سے متعلق حدیث مبارک پیش فرمائیں گے، اور بعد میں اس حدیث میں جو اضطراب ہے اس اضطراب کو بیان فرمائیں گے۔ اضطراب چار طریقے پر ہوتا ہے۔ پہلا طریق یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی کبھی دوسرے ثقہ راوی سے روایت کرے اور کبھی غیر ثقہ راوی سے۔ یہ بھی ایک مستقل فن ہے، مگر تم لوگ سمجھ نہیں آ رہی بھی کیوں؟ ثقہ راوی یا تو ثقہ راوی سے روایت کرے اور دوسرے غیر ثقہ راوی سے، کبھی ثقہ سے کبھی غیر ثقہ سے۔ ایک حدیث ہے تو خود تو ثقہ ہے، لیکن یہ حدیث کبھی ثقہ راوی سے روایت کرتا ہے اور کبھی غیر ثقہ سے، تو یہ اضطراب مخل ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ثقہ راوی کبھی اس ثقہ راوی سے روایت کرے اور کبھی دوسرے ثقہ راوی سے، تو یہ اضطراب مخل نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا یہ کہ کبھی اضطراب متن میں ہوتا ہے۔ متن میں اضطراب یہ ہے کہ کبھی حدیث کا یہ لفظ روایت کیا جائے اور کبھی دوسرا، تو اگر وہ لفظ متقارب المعنی ہے، کیا متقارب المعنی ہے، ایک ہی معنی کا افادہ کرتے ہیں، جیسے زوج تو کہا، ملک تو کہا، ایک روایت میں لفظ زوج تو کہا، ایک میں نکاح تو کہا، ایک میں ملک تو کہا، تو وہی حدیث ہے، کبھی لفظ ملکتوں سے مروی ہے، کبھی لفظ انکحتوں سے اور کبھی لفظ زوجتوں سے، تو یہ اضطراب متن میں ہے، لیکن یہ تینوں متقارب المعنی ہے، اس لیے یہ والا اضطراب مخل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ اس طور پر مختلف ہوں کہ ایک طریق سے ایک لفظ مروی ہے، دوسرے طریق سے دوسرا کلمہ مروی ہے، اور دونوں کے معنی متضاد ہوں، تو یہ اضطراب مخل ہوتا ہے۔ تو ایک اضطراب سند میں، ایک اضطراب حدیث میں مخل ہے، اور دو اضطراب سند میں، ایک سند میں اور ایک متن میں مضطرب، چار میں سے دو مخل ہیں اور چار میں سے دو مخل نہیں ہیں۔ حضرت امام شافعی کے نزدیک چونکہ تین پتھروں سے استنجا کرنا واجب ہے، اس لیے دو پتھروں سے استنجا کے جواز کی جو روایت ہے، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کلام کیا ہے اور بتایا کہ یہ حدیث میں اضطراب ہے۔ پھر اضطراب کیسے، اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا حناد و قتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 حجار قال فأتيت بحجرين وروسا فألقى الحجرين فأخذ الحجرين وألقى الروسا وقال إنها ركس۔ ابو عبیدہ
راوی ہیں عبداللہ کے، عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہے، تو عبداللہ ابن مسعود سے ان کے بیٹے ابی عبیدہ نے روایت کی، اور ان سے روایت کرنے والے ابو اسحاق ہیں، اور ابو اسحاق سے روایت کرنے والے اسرائیل ہیں، سنیں، اور یہ اسرائیل پوتے ہیں حضرت ابو اسحاق کے، ابو اسحاق کے پوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سلسلہ ذہن نشین رکھنا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے، تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے 3 پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ قال فأتيت بحجرين، تو فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں 2 پتھر لے کر کے آیا، وروثة، اور ایک گوبر کا ٹکڑا، گوبر کا، فأخذ الحجرين، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 پتھروں کو لیا، اور وألقى الروثة، اور گوبر کو پھینک دیا، اور فرمایا کہ انہا رجس، کہ بے شک یہ تو ناپاکی ہے، گندگی ہے۔ تو اب گوبر کو پھینک دیا اور 2 پتھروں کو لیا، تو یہ استنجا 2 پتھروں سے ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 پتھروں کا استعمال واجب نہیں ہے۔ لیکن بعض روایتوں میں اور بھی زیادہ ہے، حضور نے فرمایا کہ انہا رجس، یہ ناپاکی ہے، اور فرمایا فاتی بحجر، پتھر لاؤ، پتھر لاؤ۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پتھر کا استعمال واجب نہ ہوتا تو حضور تیسرے پتھر کے لانے کا حکم نہ دیتے۔ تو اس کا جواب یہ کہ فاتی بالحجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر لاؤ، بلکہ مطلب یہ کہ پتھر لانا چاہیے تھا، کیا؟ اور یہ کہ اگر یہ مان بھی لے کہ پتھر لاؤ تو پتھر ملا بعد میں لے کر کے آئے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جگہ ایسی ہوتی جہاں پر پتھر مل جاتے اور پتھر ہوتے، تو حضور نے تو پہلے حکم دیا تھا 3 پتھر لانے کا، پتھر کی تصریح فرماتی تھی حضور نے، تو اگر وہاں پر پتھر ہوتے تو عبداللہ ابن مسعود پتھر لے کر ہی آتے۔ 2 پتھر لانا اور تیسرا گوبر کا ٹکڑا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر پتھر تھے ہی نہیں، اس لیے وہ بعد میں تیسرا پتھر لے کر کے آئے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو لا محالہ استنجا 2 ہی پتھروں سے ہوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ 2 پتھر سے استنجا کرنا جائز ہے۔ قال ابو عیسیٰ یعنی امام ترمذی نے فرمایا، ہاکذا روا قیس بن ربیع ھذا الحدیث عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ نحو حدیث اسرائیل۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ابو اسحاق سے قیس ابن ربیع نے بھی روایت کیا، اس حدیث کو ابو اسحاق سے اس حدیث کو قیس ابن ربیع نے بھی روایت کیا، سنیں، یعنی ابو اسحاق سے روایت کرنے والے سند میں جو ذکر کی وہ اسرائیل تھے، اور اس حدیث کو اسرائیل کی طرح ابو اسحاق سے جو ہے وہ قیس ابن ربیع نے بھی روایت کیا ہے، اور ابو اسحاق سے نے روایت کیا ابو عبیدہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے، ہے نا، اسرائیل کی حدیث کی طرح۔ تو گویا کہ توجہ ہے نہیں ہے، ابو اسحاق سے روایت کرنے والے 2 ہو گئے، ایک اسرائیل، دوسرے قیس ابن ربیع۔ قیس ابن ربیع نے اور اسرائیل نے اس حدیث کو روایت کیا ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ نے عبداللہ ابن مسعود سے، اور ابو عبیدہ یہ عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے ہیں،
سنیں، اور معمر اور عمار ابن رزیق ان دونوں نے ابو اسحاق سے روایت کیا، مگر ان کی روایت میں ابو اسحاق سے جو ہے وہ روایت ابو اسحاق کی ابو عبیدہ سے نہیں ہے، بلکہ ان علقمہ ان عبداللہ، علقمہ سے ہے، اور علقمہ کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، یعنی اسرائیل اور قیس ابن ربیع دونوں کے سلسلہ روایت میں ابو اسحاق نے روایت کیا ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نے روایت کیا عبداللہ ابن مسعود سے، اور معمر اور عمار ابن رزیق کی جو روایت ہے ابو اسحاق سے، تو ان کے سلسلے سند میں وہ روایت ابو عبیدہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ روایت علقمہ سے ہے۔ علقمہ نے روایت کیا عبداللہ ابن مسعود سے، تو اضطراب ہوا کہ نہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی پہلی روایت میں عبداللہ ابن مسعود کے راوی ان کے بیٹے ابو عبیدہ ہے، اور معمر اور عمار ابن رزیق کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود کے جو راوی ہیں وہ علقمہ ہے۔ وَرَوَى زُهَيْرٌ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابیہ الاسود ابن یزید عن عبداللہ۔ تیسرا طریق، زہیر نے روایت کیا ابو اسحاق سے، سنیں، اور ابو اسحاق کی روایت جو ہے وہ ابو عبیدہ سے نہیں ہے، علقمہ سے بھی نہیں ہے، بلکہ عبد الرحمن ابن اسود سے ہے، اور عبد الرحمن ابن اسود نے اپنے والد اسود ابن یزید سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے، سنیں، تو یہاں پر تیسرے راوی ہو گئے، کون سے؟ ابو اسحاق کے شیخ عبد الرحمن ابن اسود، ان کے شیخ ان کے والد اسود ابن زید، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مسعود سے، تو گویا کہ اس سلسلے سند میں ابو اسحاق اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان دو راوی ہیں۔ دو راوی کون؟ ایک عبد الرحمن ابن اسود اور دوسرے ان کے والد اسود ابن یزید، تین اضطراب ہو گئے۔ اب کہتے ہیں وہ زکریا ملا ابن ابی زائدہ، اور زکریا ابن زائدہ نے روایت کیا ابو اسحاق سے، سنی بھائی، اور ابو اسحاق نے روایت کیا عبداللہ ابن یزید سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ سے۔ چوتھا فرق ہو گیا کہ ابو اسحاق کے شیخ تو عبد الرحمن ابن یزید ہیں، لیکن انہوں نے براہ راست حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہے۔ کیا ہو گئے؟ چار اضطراب ہوئے۔ کیا کہ پہلی جو روایت اسرائیل کی ہے اور قیس ابن ربیع کی ہے، ان دونوں کے سلسلے سند میں حضرت ابو اسحاق نے روایت کیا ابو عبیدہ عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے، اور دوسرا جو ہے کہ معمر اور عمار ابن رزیق انہوں نے روایت کیا ابو اسحاق سے، انہوں نے روایت کیا علقمہ ابن قیس سے، دو گئے۔ تیسرا کیا بیان کیا کہ حضرت زہیر نے روایت کیا ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق نے روایت کیا عبد الرحمن ابن اسود نے سے، اور انہوں نے روایت کیا اپنے والد اسود ابن یزید سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن مسعود سے۔ چوتھا اضطراب کیا ہوا کہ زکریا ابن ابی زائدہ نے روایت کیا ابو اسحاق سے، انہوں نے روایت کیا عبد الرحمن ابن یزید سے، انہوں نے روایت کیا عبداللہ ابن مسعود سے۔ تو یہ چار اضطراب ہوئے سند میں۔ ترمذی شریف میں سند ہی پر کلام زیادہ ہے، سنیں، فرماتے ہیں وہذا حدیث فی اضطراب، یہ حدیث ہوا جس میں کہ اضطراب ہے، جس میں اضطراب ہے۔ تو امام ترمذی یہ کہنا چاہتے ہیں یہ حدیث مضطرب ہے۔ جب مضطرب ہے تو اس سے دو پتھروں سے استنجا کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔ اضطراب کی چار صورتیں ہیں، دو سند میں اضطراب سے متعلق ہے کہ ایک راوی ایک روایت ایک شیخ سے کرتا ہے وہ بھی ثقہ، اور وہی حدیث دوسرے شیخ سے روایت کرتا ہے وہ بھی ثقہ۔ تو اگر ثقہ دونوں ثقہ ہیں تو پھر یہ اضطراب قادح نہیں ہوتا ہے، اور اگر ایک ثقہ سے روایت کرے اور وہی روایت غیر ثقہ سے تو یہ قادح ہوتا ہے۔ جہاں پر اضطراب تو ہے لیکن سب کے سب ثقہ ہے، اس لیے مضر نہیں ہے۔
فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ، میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے معلوم کیا کہ اس بارے میں کون سی روایت ابو اسحاق سے اصح ہے۔ ملا، میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے سوال کیا کہ ابو اسحاق سے اس سلسلے میں جو روایات ہیں ان میں کون سی روایت اصح ہے۔ فلم یقض فی بشیء، تو انہوں نے اس تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد یعنی محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے معلوم کیا اس بارے میں، فلم یقض فی بشیء، تو انہوں نے اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں فرمایا، امام بخاری نے بھی۔ لیکن اب امام ترمذی فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهْرَةَ عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابیہ عن عبد اللہ اشبہ۔ فرماتے ہیں لیکن گویا کہ امام بخاری نے یہ جو سلسلہ سند ہے، حدثنا زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابی عن عبد اللہ، اسی کو امام بخاری نے اشبہ اور زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ کیوں؟ کیسے معلوم ہوا یہ؟ اس لیے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں جب اس حدیث کو ذکر کیا ہے تو زہیر والی روایت سے ذکر کیا ہے۔ کیا؟ زہیر والی سند کے ساتھ میں سنیں۔ اب دیکھو اس میں دیکھنا، جو سند پڑھی آپ نے، سند شروع سند اصل سند حدثنا حناد وقتیبہ قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن ابی اسحاق، ملا؟ تو انہوں نے کون سا سلسلہ سند ذکر کیا؟ ابو اسحاق سے جو اسرائیل کی روایت ہے اس سلسلہ سند کو ذکر کیا ہے امام ترمذی نے، اور امام بخاری نے جو بیان کیا وہ زہر والا، جو زہیر والا طریق جو ہے، زہیر والا طریق حدیثہ زہیر عن ابی اسحاق، اور امام ترمذی نے ابو اسحاق کے راوی اسرائیل کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری نے یہ سلسلہ سند نہیں لیا بلکہ ابو اسحاق سے زہیر کی جو روایت ہے اس کو لیا ہے۔ سنیں، تو گویا کہ امام ترمذی کے نزدیک زہیر راوی زیادہ قوی ہیں، اور امام بخاری کے نزدیک، امام ترمذی کے نزدیک اسرائیل جو راوی ہیں زیادہ قوی ہیں، اور امام بخاری کے نزدیک زہیر جو راوی ہیں زیادہ قوی ہیں۔ تو بعض لوگوں نے اس میں تطبیق دی ہے کہ زہیر مطلقاً قوی ہیں اسرائیل سے۔ تم ذرا ہوش میں بیٹھا کرو، سنبھال کے بیٹھا کرو، اچھا مستعدی کے ساتھ میں سنو، نہیں مستعدی سے بیٹھا نہ ماروں گا بہت۔ ابو ہوش میں بیٹھا کرو، توجہ سنا کرو۔ ابو اسحاق کے جو راوی زہیر ہیں ان کو امام بخاری نے لیا ہے، اس لیے کہ امام بخاری کے نزدیک زہیر اسرائیل سے مطلقاً افضل ہیں۔ کیا؟ مطلقاً افضل ہیں، کس سے؟ اسرائیل سے۔ اور اسرائیل کی جو روایت ابو اسحاق سے ہے، ابو اسحاق سے روایت کرنے میں اسرائیل افضل ہے، تو زہیر کی کا زیادہ ثقہ ہونا اور زیادہ قابل اعتبار ہونا زہیر کا اسرائیل کے مقابل مطلقاً ہے، اور زہیر کی ترجیح جو اسرائیل، زہیر پر اسرائیل کو جو ترجیح ہے وہ خاص سند میں ہے۔ خاص سند کون سی؟ جو ان کی جو روایت ابو اسحاق سے ہے۔ سنیں، تو امام بخاری نے مطلقاً افضلیت کی طرف نظر کرتے ہوئے زہیر کی روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام ترمذی نے مطلقاً افضلیت کو کا لحاظ نہیں کیا ہے بلکہ ابو اسحاق کے سے روایت کرنے میں جو افضل ہیں اسرائیل ان کو ذکر کیا ہے۔ یعنی ابو اسحاق سے روایت جب ہو تو ابو اسحاق کے زیادہ ثقہ راوی زہیر ہیں کہ اسرائیل، تو یہ اسرائیل ہے خاص ابو اسحاق کی سے روایت کرنے میں۔ اور ویسے دیکھا جائے کہ زہیر اور اسرائیل میں کون بہتر ہیں تو وہ زہیر ہے۔
سنیں تو امام بخاری نے ان کی افضلیت مطلقہ کی رعایت کی ہے، اور امام ترمذی نے یہاں پر جو ذکر کیا اس وجہ سے کہ یہاں پر روایت ابو اسحاق سے ہے، اور ابو اسحاق کے راویوں میں سب سے ثقہ راوی زہیر کے مقابل بھی اسرائیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے معلوم کیا کہ ابو اسحاق کی اس روایتوں میں کون سی روایت زیادہ بہتر ہے، تو فلم یقذ فی بشیء، تو انہوں نے اس تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ اور میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری سے معلوم کیا تو انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، گویا کہ وہ ابو اسحاق سے زہیر کی جو روایت ہے نا، زہیر کی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، جو زہیر کی روایت ابو اسحاق عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابی ہے نا، ووضعوا فی کتاب الجامع، انہوں نے ان کی روایت کو اپنی جامع میں رکھا ہے۔ وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا عِنْدِي حَدِيثُ اسرائیل ملا، اور میرے نزدیک اس بارے میں سب سے زیادہ صحیح اسرائیل کی روایت ہے، اسرائیل ہو گئے، اور قیس کی روایت ہے جو ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل ابو اسحاق کی حدیث کو محفوظ کرنے میں ان سب میں زیادہ اثبت ہے، اس لیے کہ اسرائیل مطلق حدیث نہیں، ابو اسحاق کی حدیث کو محفوظ کرنے میں زیادہ اس کے حافظ، اور ان کے نزدیک وہ حدیث زیادہ ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل ابو اسحاق کے پوتے ہیں۔ فرماتے وتابعوا علی ذلک، اسی پر ان کی متابعت کی ہے قیس ابن ربیع نے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ محمد ابن مثنیٰ کو کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن ابن مہدی کو سنا کہ عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے تھے ما فاتنی الذی فاتنی من حدیث سفیان الثوری عن ابی اسحاق الا لما اتکلت به علی اسرائیل لأنه کان یاتی بیتما۔ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق سے سفیان ثوری کی جو حدیث مجھ سے فوت ہو گئی وہ فوت ہو گئی، ابو اسحاق سے سفیان ثوری کی جو حدیث مجھ سے فوت ہونا تھی وہ فوت ہو گئی، الا لما اتکلت به علی اسرائیل، مگر جب کہ میں نے ابو اسحاق کے راوی اسرائیل پر بھروسہ کیا۔ کیوں؟ لأنه کان یاتی بیتما، اس لیے کہ اسرائیل ابو اسحاق کی روایت کو جو پیش کرتے ہیں وہ زیادہ تام ہے۔ قال ابو عیسیٰ وزہیر فی ابی اسحاق لیس بذاک لأن سماعه منہ بآخرہ۔ سنو، فرماتے ہیں امام بخاری امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ جو آپ نے سلسلہ سند پڑھا ہے زہیر والا، وروا زہیر عن ابی اسحاق ملا عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ، تو فرماتے یہ کہ زہیر نے جو روایت کی ہے وہ کی ابو اسحاق سے، تو فرماتے ہیں کہ زہیر کی ملاقات ابو اسحاق سے ان کے بڑھاپے کے زمانے میں ہوئی تھی۔ کس کی؟ زہیر کی روایت ابو اسحاق سے بڑھاپے کے زمانے میں ہوئی تھی، جب کہ ان کے حافظے میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا۔ کیا؟ زہیر کی روایت جو ابو اسحاق سے یہ بڑھاپے میں، کب؟ جب کہ ان کے حافظے میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا، تب زہیر نے سنا ابو اسحاق سے، برخلاف اسرائیل کے کہ انہوں نے اپنے دادا ابو اسحاق سے ان کے اختلاط کے زمانے سے پہلے سنا ہے۔ اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ترجیح اسرائیل کی روایت عن ابی اسحاق کو رہے گی روایت زہیر عن ابی اسحاق پر۔ فرماتے ہیں زہیر ابو اسحاق کے روایت کرنے میں زہیر لیس بذاک، یہ کوئی چیز نہیں ہے،
اس لیے کہ زہیر کا ابو اسحاق سے سننا بآخرہ، بولو آخر عمر میں تھا، اور میں نے احمد ابن حسن کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے تھے میں نے احمد ابن حنبل کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تم حدیث زائدہ اور زہیر سے سن لو تو تم اس کی پرواہ مت کرو کہ تم نے یہ حدیث غیر سے سنی ہے کہ نہیں۔ کیا جب تم حدیث زہیر اور زائدہ سے سن لو تو پھر یہ پرواہ مت کرو کیا کہ یہ حدیث میں نے دوسرے سے سنی ہے کہ نہیں، مگر جب کہ زہیر روایت کریں ابو اسحاق سے تو پھر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ روایت کسی دوسرے سے ہے کہ نہیں۔ کیا جب زہیر اور زائدہ کوئی حدیث بیان کر دیں تو پھر یہ پرواہ مت کرو کہ میں نے دوسرے سے یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں، مگر جب زہیر ابو اسحاق سے روایت کریں تو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ زہیر کا سمع جو ابو اسحاق سے ہے ان کی آخری عمر میں ہے۔ فرماتے ہیں احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب تم حدیث زائدہ اور زہیر سے سنو تو آپ کوئی پرواہ مت کرو اس بات کی کہ تم نے اس حدیث کو ان کے غیر سے نہیں سنا، مگر ابو اسحاق کی حدیث جب کہ زہیر روایت کریں تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں ابو اسحاق کا نام عمر ابن عبداللہ سبیعی ہمدانی ہے، بات سمجھے۔ اور دوسری بات امام ترمذی یہ فرماتے ہیں کہ سند دیکھو، سند پہلی والی سند عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ ملا عن عبداللہ، عبداللہ کے جو راوی ہیں وہ ابی عبیدہ، اور ابو عبیدہ جو ہیں ابو عبیدہ یہ عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے ہیں۔ کیا تو گویا کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا، اور فرماتی ہیں کہ ابو عبیدہ نے براہ راست اپنے والد عبداللہ ابن مسعود سے کوئی حدیث سنی نہیں ہے۔ کیا اپنے ہیں تو بیٹے عبداللہ ابن مسعود کے بیٹے تو ہیں لیکن حدیث نہیں سنی ہے، تو ان کی جو روایت ہے ابو عبیدہ کی عبداللہ ابن مسعود سے اس میں انقطاع ہے۔ یہ گویا کہ اضطراب کی ایک اور صورت ہے کہ ابو عبیدہ کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے ہے اس سند میں، اور ابو عبیدہ نے اپنے والد عبداللہ ابن مسعود سے کوئی حدیث سنی ہی نہیں ہے، اور جب نہیں سنی ہے تو لا محالہ ان کی روایت میں کوئی انقطاع آئے گا، اور انقطاع کا مطلب کوئی نہ کوئی راوی بیچ میں معذوف ہے۔ فرماتے ہیں ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن مسعود لم یسمع من ابی، انہوں نے اپنے والد سے ولا یعرف اسمہ، اور ابو عبیدہ کا نام کیا ہے ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمر ابن مرہ قال سألت ابا عبیدہ ابن عبداللہ حل تذکر من عبداللہ شیئا، وہی بات کہ ابو عبیدہ نے اپنے والد سے کچھ نہیں سنا، خود ان کی زبانی سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، وہ روایت کرتے شعبہ سے، وہ روایت کرتے عمر ابن مرہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عبیدہ ابن عبداللہ سے معلوم کیا کہ آپ نے اپنے والد عبداللہ سے کسی چیز کو محفوظ رکھا ہے، قال لا، انہوں نے فرمایا